السلام علیکم۔ اچھا بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے۔ اور سپاہی کون سا ہوتا ہے؟ سپاہی جو ہمارے ملک کی حفاظت کرتا ہے، اپنی جنگ کے دوران بھی جو ہے اپنے فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، اپنی جو ٹریننگ کے دوران بھی جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کی پابندی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ہمارا یہ چیپٹر ہے، جو ہمارا دوسرا چیپٹر جو ہمارا آ رہا ہے، ایک مسلمان سپاہی، تو ہم ایک مسلمان سپاہی کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس میں جو ہے ایک مسلمان ہے اور وہ سپاہی بھی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ اس سزا کے دوران بھی اس نے جو ہے اپنا جو ہے فرائض کی جو ادائیگی ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کیا۔ یعنی اس نے رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کے روزے بھی رکھے، اور روزے کی حالت میں اس نے جو ہے اپنے جو فوج کے افسر ہیں ان کی سزا کو اس نے تسلیم کیا اور بڑے ہی اخلاص کے ساتھ اس سزا کو پورا کیا۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک میجر صاحب ہیں جو کہ بڑے ہی رحم دل ہیں، اور جو ہیں انہوں نے جب مسلمانوں کا یہ طریقہ کار دیکھا، بیسیکلی وہ تو انگریز ہیں وہ، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان سپاہی اتنا اپنے اللہ سے جو ہے، جس کو اللہ کو دیکھا بھی نہیں ہے، اس پہ اتنا ایمان رکھتا ہے، تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اور جو اس سپاہی کی سزا تھی وہ اتنی سخت تھی کہ اس کے اوپر ایک بھاری جو ہے تھیلا جو ہے لاد دیا گیا، اور ایک سپاہی جو اس کو جو ہے اس کے اوپر جو سزا کے طور پر اس کے اوپر ایک وزنی پتھر رکھ دیا گیا، اور حوالدار جو تھا وہ اس کو کوڑے مارتا تھا اور وہ تیزی چلتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم اپنی ریڈنگ کی طرف۔ قیام پاکستان سے قبل، آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے، قیام پاکستان سے قبل سارے ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ فوج کے افسر تو زیادہ تر انگریز تھے، البتہ سپاہیوں میں زیادہ تعداد مقامی باشندوں کی تھی۔ نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے قانون کی سختی سے پابندی کی جاتی تھی۔ جب کبھی کسی سپاہی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو فوج کے قانون کے مطابق اسے سخت سزا دی جاتی۔ سزا کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سپاہی دوبارہ غلطی نہ کرے۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں بھی فوج کے یونٹ مختلف جگہوں پر ہوتے تھے۔ فوج کا ایک یونٹ ضلع اٹک کے علاقے میں تھا۔ اس یونٹ کا انچارج ایک انگریز میجر براؤن تھا۔ اس کے دفتر کے سامنے پریڈ گراؤنڈ تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا، سخت گرمی تھی۔ ایک روز میجر براؤن اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ ایسے میں میجر براؤن نے دیکھا کہ ایک سپاہی کو سزا کے طور پر گراؤنڈ میں دوڑایا جا رہا ہے۔ اس کی پیٹھ پر ایک وزنی تھیلا بھی ہے۔ سپاہی وہ وزنی تھیلا اٹھائے ہوئے تیزی کے ساتھ گراؤنڈ کے ایک چکر لگا رہا ہے۔ دوڑتے دوڑتے جب سپاہی کی رفتار میں کمی آ جاتی تو حوالدار اسے کوڑا مار کر پھر تیز دوڑنے پر مجبور کرتا۔ اگلا پیج کے ٹرن کیجئے بچوں۔ پھر میجر براؤن کافی دیر تک یہ منظر دیکھتا رہا۔ پھر اس نے حوالدار سے کہا کہ سپاہی کو کچھ دیر آرام کرنے دو۔ میجر کے حکم پر حوالدار نے سپاہی سے کہا، آدھا گھنٹہ آرام کر لو، آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ کارروائی شروع کریں گے۔ حوالدار کا حکم سنتے ہی سپاہی نے اپنی پیٹھ سے وزنی تھیلا اتار کر ایک طرف رکھا، بھاگتا ہوا پانی کی طرف گیا، جلدی جلدی وضو کیا اور سخت گرمی میں واپس آ کر قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر ابھی سپاہی دعا مانگ رہا تھا کہ حوالدار نے آواز دی، وقت ختم ہو گیا ہے، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ۔ سپاہی نے جلدی تھیلا کمر پر لادا اور پھر اپنے گراؤنڈ میں دوڑنا شروع کر دیا۔ میجر براؤن اپنے دفتر میں بیٹھا مسلسل یہ منظر دیکھتا رہا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اٹھا اور حوالدار کے پاس آیا۔ اس نے حوالدار سے کہا، سپاہی کی باقی سزا معاف کر دو اور اسے میرے دفتر بھیج دو۔ حوالدار نے میجر براؤن کے کہنے پر سپاہی کی سزا معاف کر دی۔ اسے حکم دیا کہ وہ میجر براؤن سے ان کے دفتر میں جا کر ملے۔ سپاہی نے تھیلا کمر سے اتار کر ایک طرف رکھا
پھر اطمینان سے چلتا ہوا میجر براؤن کے دفتر کی طرف آیا۔ دفتر میں داخل ہو کر سپاہی نے میجر کو فوجی انداز میں سلوٹ کیا اور خاموش کھڑا ہو گیا۔ میجر براؤن نے سپاہی سے کہا، تم گرمی میں 1 گھنٹے سے دوڑ لگا رہے ہو، تم نے پانی تک نہیں پیا، کیا تمہیں پیاس نہیں لگی؟ سپاہی نے جواب دیا، جناب پیاس لگی ہے۔ میجر نے سپاہی کا جواب سن کر کہا، تو پھر پانی کیوں نہیں پیا؟ سپاہی نے میجر کی بات سن کر کہا، جناب میں مسلمان ہوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے روزے ہم پر فرض ہیں، میرا روزہ ہے، میرے روزے میں افطار سے قبل ہمارے لیے کھانا پینا حرام ہے۔ سپاہی کی بات سن کر میجر نے کہا، اگر تم چپکے سے پانی پی لیتے تو کیا ہوتا؟ کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا۔ یہ بات سن کر سپاہی نے کہا، جناب کوئی نہیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پیج کھولیں، آپ پیج نمبر 8 پر آئیے اور آگے ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف، آگے سے کنٹینیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سپاہی کی بات سن کر میجر پھر بولا، تمہیں آرام کے لیے آدھا گھنٹہ دیا گیا تھا، تم نے آرام کیوں نہیں کیا؟ کچھ دیر آرام کر لیتے تو تازہ دم ہو جاتے۔ سپاہی نے کہا، جناب اگر میں آرام کرنے کو بیٹھ جاتا تو نماز کا وقت نکل جاتا، آپ کو علم نہیں ہے کہ نماز اپنے ٹھیک وقت پر ادا کرنا فرض ہے، میں اس فرض کو کیسے چھوڑ دیتا؟ کیا آپ اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں؟ مسلمان سپاہی کی بات سن کر میجر براؤن تھوڑی دیر خاموشی سے کچھ سوچتا رہا، پھر اپنے دفتر سے اٹھا، سیدھا مسجد گیا اور مسجد میں جا کر اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہوئی۔ آگے دوسرے سیشن کے لیے پھر میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔